السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آج نئے خبرنامے کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ مسلمان آپسی اختلافات کو پس پشت ڈالیں، شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسلمان عالم کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئیں آپسی اختلافات اور تفرقہ و انتشار کو پس پشت ڈالیں اور عقل کی زبان اختیار کریں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے امت مسلمہ کے نام اپنے رمضان پیغام میں کہا ہے کہ سعودی عرب زبردست جدوجہد کر کے کرونا وبا سے نپٹنے میں کامیاب رہا۔ قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے شاہ سلمان کا پیغام ریڈیو TV چینل سے پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ یہ سب لوگ کرونا SOPs کی پابندی کریں اور کرونا ویکسین جلد از جلد لگوا لیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کی جدید ٹیکنالوجی استعمال اور اقدامات پر ہمیں فخر ہے۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کو تمام مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ رمضان کا مہینہ ایسے عالم میں آیا ہے جب کہ دنیا کرونا وبا سے مشکل میں ہے۔ شاہ سلمان نے کہا ہے کہ وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین بنانے میں سائنسدانوں کو کامیابی عطا کرنے پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرحدوں کی حفاظت کے لیے دن رات ڈیوٹی دینے والے اپنے فوجیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام مساجد میں نماز عشاء اور تراویح کا دورانیہ 30 منٹ مقرر۔ سعودی عرب میں وزیر اسلامی امور و دعوت اور رہنمائی عبداللطیف آل شیخ نے رمضان کے دوران تراویح اور تہجد سے متعلق نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں تراویح ہوں گی۔ عشاء کی نماز اور تراویح کا کل دورانیہ 30 منٹ ہوگا۔ وزارت اسلامی امور نے کہا کہ تراویح اور تہجد کا فیصلہ وزیر صحت کی رپورٹ پر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملک بھر میں کرونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں عشاء سمیت تراویح کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے کہا کہ حفظان صحت کمیٹی کی سفارش کا مقصد یہ ہے کہ نمازی وائرس لگنے والے ماحول سے محفوظ رہیں۔ فرض نمازوں اور تراویح کے درمیان میں وائرس لگنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ وبائی صورتحال سے نپٹنے کا تقاضا ہے کہ حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ وزارت اسلامی امور نے مزید کہا کہ وزارت کی تمام شاخوں کے ڈائریکٹرز مساجد کے ائمہ اور خطیبوں سے کہا ہے کہ وہ ہدایات کی پابندی، حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں۔ وزارت نے تمام مساجد کے اہلکاروں اور نمازیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی جانماز ہمراہ لائیں، ماسک لگائیں اور سماجی فاصلہ قائم کریں۔ رمضان کے قوانین اور اوقات کار نظام جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں ماہ سیام میں دن کے اوقات ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریاز مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، جو عصر کی نماز کے بعد سے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور سحر تک کھلے رہتے ہیں۔ یہاں سرکاری سطح پر رمضان المبارک کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کے اوقات میں سرعام کھانے پینے پر مکمل پابندی کا نظام رائج ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رمضان میں اوقات کار کا نظام۔ سرکاری سطح پر رمضان المبارک میں کام کا دورانیہ بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ سرکاری اداروں میں اوقات کار 5 گھنٹے جبکہ نجی دفاتر اور اداروں میں جہاں کارکنوں کے اوقات کار 8 گھنٹے ہوتے ہیں، انہیں کم کر کے 6 گھنٹے کر دیا جاتا ہے۔ اوقات کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ کرونا کے دوران رمضان کے قوانین گزشتہ برس کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن عائد کیا گیا تھا، جس کے باعث نہ تو افطاری دسترخوان سجائے گئے اور نہ ہی مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا جا سکا تھا۔ کرفیو رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہٹا دیا گیا مگر عید الفطر کے بعد دوبارہ نافذ کر دیا گیا تھا۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن قانون پر سختی سے عمل درآمد کی وجہ سے ہی مملکت میں کرونا کی وبا پر جلد قابو پا لیا گیا تھا۔ امسال بھی کرونا کی دوسری اور تیسری لہر کے باعث رمضان المبارک میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نہیں ہے، تاہم کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے حکام مسلسل شہریوں سے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات دے رہے ہیں۔ گزشتہ برس رمضان المبارک میں کرفیو کے باعث عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت مکمل طور پر بند تھی۔
مگر امسال صورتحال قدرے بہتر ہونے کی وجہ سے عمرہ اور زیارت مسجد نبوی کے لیے جانے کی اجازت ہے، تاہم مقررہ SOPs کے تحت صرف وہ افراد ہی جا سکتے ہیں جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ عمرے پر جانے کے لیے بھی توکلنا ایپ سے خصوصی عمرہ پرمٹ جاری کرانا ہوتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عمرہ کرنے والوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے یا نہیں۔ ویکسینیشن کے بعد ہی عمرہ پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، تاہم عمرہ پرمٹ محدود تعداد میں جاری کیے جاتے ہیں تاکہ سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھا جائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے امسال اجتماعی افطاری اور سحری پر پابندی عائد کی گئی ہے، تاہم لائسنس یافتہ فلاحی تنظیموں کو اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ افطاری اور سحری کے تیار شدہ پیکٹس تقسیم کریں۔ افطاری اور سحری کے پیکٹس کی تیاری کے لیے بھی مقررہ SOPs کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، جبکہ افطاری پیکٹس کی تقسیم کے وقت بھی قواعد پر عمل کرنا لازم ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے گزشتہ برس کرفیو کی وجہ سے بند تھی، تاہم امسال مساجد میں تراویح کی اجازت دی گئی ہے، مگر مقررہ ضوابط کے تحت، جس میں ہر شخص اپنی جانماز ساتھ لائے اور گھروں سے وضو بنا کر مساجد میں آئے۔ علاوہ ازیں صفوں کے درمیان سماجی فاصلے کا اہتمام لازمی کیا جائے، جبکہ ماسک کے بغیر کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی لیڈی ڈاکٹر کورونا کے باعث چل بسی۔ سعودی ڈاکٹر خاتون دلال المطرفی کورونا وائرس کے متاثرین کا علاج کرتے ہوئے وائرس کا شکار ہو کر چل بسی۔ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں معالج کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ہیلتھ بورڈ نے دلال المطرفی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ المطرفی فرض ادا کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئیں۔ سعودی اسپیشلسٹ ہیلتھ بورڈ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر المطرفی انتہائی نازک کیسز کے علاج کی ماہر تھی، اس حوالے سے اسپیشلسٹ کورس کیا ہوا تھا، تاہم وہ مریضوں کی جان بچانے کی خاطر انتھک جدوجہد کر رہی تھی، اپنے فرض کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ SOPs کی خلاف ورزی، جدہ میں 8 بازار اور تجارتی مراکز سیل۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے پر 8 بازار اور تجارتی مراکز سیل کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ تاریخیہ کی بلدیاتی کونسل نے 7 منزلہ تجارتی مرکز بند کرایا، جس میں 190 دکانیں کھلی تھی اور یہاں گاہکوں کی بھیڑ تھی، جبکہ سماجی فاصلے کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ بلدیاتی کونسل نے تاریخی علاقے کے مشہور عوامی بازار کو بھی کرونا SOPs کی بار بار خلاف ورزیوں پر بند کیا۔ بلدیاتی کونسل کے افسران کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی کرانے کے لیے مسلسل تفتیشی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ الیسیا بلدیہ کے انسپیکٹرز نے گزشتہ 2 روز کے دوران حراج کے علاقے میں 4 کارروائیاں کی ہیں۔ جدہ الجدیدیہ بلدیہ نے الزہرا محلے کے مشہور بازار کو دوبارہ بند کرا دیا۔ بازار میں دکاندار کرونا SOPs کی پابندی کر رہے تھے اور نہ ہی خریدار سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے تھے۔ جدہ میونسپلٹی نے ہدایت کی ہے کہ سب کی سلامتی کی خاطر کرونا SOPs پر عمل درآمد کرایا جاتا رہے گا اور اس سلسلے میں کسی کی بھی خلاف ورزی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ منشیات اور دولت کی ویڈیو وائرل، شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے منشیات اور دولت جمع کرنے پر فخر کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد الکردیس نے بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر مقامی شہری کی ویڈیو وائرل تھی۔ ویڈیو کی مدد سے شناخت کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ویڈیو کلپ میں مقامی شہری کو دولت جمع کرنے اور نشہ آور اشیاء رکھنے پر اظہار فخر کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری کو حراست میں لے کر اس کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر لی گئی ہے۔ مقررہ سزا دلانے کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاض اور مکہ سمیت کئی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل کو سعودی عرب کے 7 علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض، القصیم، نجران، جیزان، عسیر، بہا اور مکہ مکرمہ میں گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے شمال کی جانب ہوگا۔ فی گھنٹہ رفتار 15 تا 40 کلومیٹر تک ہوگی۔ سمندر میں لہریں 2 میٹر تک اونچی ہوں گی۔
قومی مرکز نے بتایا کہ خلیج عرب میں ہواؤں کا رخ شمال مشرق سے مشرق کی جانب ہوگا۔ ہواؤں کی رفتار 15 تا 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ دوسری جانب ماہر موسمیات حسن کرنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے کے وسط تک سعودی عرب میں موسم گرم رہے گا۔ اخبار 24 کے مطابق کرانی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں بدھ سے درجہ حرارت بڑھے گا۔ اس کا زیادہ زور مغربی علاقوں پر ہوگا، پھر رفتہ رفتہ وسطی اور مشرقی علاقوں کا موسم بھی گرم ہوتا چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گرم موسم کا سلسلہ آئندہ ہفتے کے وسط تک چلے گا، بیشتر علاقے اس کی زد میں ہوں گے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ منگل سے سنیچر تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔